اس کی کیا تفصیل ہے، شاید اس کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ صدیقی نے کہا، سوری، اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں اس سے رابطہ کروں گا۔ اس کا مین ایجنٹ میں ہوں، میرا کمیشن 2% آپ کو دینا ہوگا۔ جیکسن نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر رابطہ کروں گا، گڈ بائے۔ صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جیکسن اس کے بارے میں جانتا ہے، چلو پھر اس سے معلوم کر لیا جائے۔ چوہان نے کہا، ہاں لیکن مجھے وہ میک اپ کرنا پڑے گا جو میں سارجنٹ کے طور پر کرتا ہوں۔ صدیقی نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو واقعی وہ ایسے میک اپ میں تھا جو کسی زیر زمین دنیا کے آدمی کا ہو سکتا ہے۔ آؤ اب چلیں، تم پارٹی ہو اور تمہارا نام جارف ہے، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار جیکسن کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیکسن اس کلب کا مالک تھا اور زیر زمین دنیا کا ایک معروف آدمی تھا۔ صدیقی سارجنٹ کے روپ میں اکثر اس سے ملتا رہتا تھا تاکہ اگر کوئی غیر ملکی ایجنٹ زیر زمین دنیا سے رابطہ قائم کرے تو اسے معلوم ہو سکے۔ جیکسن کو صدیقی کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ اس کے تعلقات غیر ملکی پارٹیوں سے ہیں اور وہ سودا کاری کا کام کرتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار جیکسن کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور پھر پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ صدیقی اور چوہان نیچے اترے۔ وہ اس وقت کلب میں آ گیا ہوگا، چوہان نے کہا۔ نہیں، میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا، کلب تو وہ شام کو آتا ہے، اس کی رہائش گاہ کلب کے عقب میں ہے، اس لیے تو مجھے سارجنٹ کا میک اپ کرنا پڑا ہے، ورنہ وہ کلب میں تو اس سے ہر شخص ملاقات کر سکتا ہے، صدیقی نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے عقب میں پہنچ گئے۔ عقبی طرف ایک چھوٹی اور خوبصورت لیکن جدید طرز تعمیر کی حامل عمارت موجود تھی، جس کے مین گیٹ کے باہر 2 مشین گنوں سے مسلح دربان بھی کھڑے تھے۔ او آپ سارجنٹ صاحب، ان میں سے ایک نے صدیقی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے صاحب سے پارٹی کو ملوانا ہے۔ صدیقی نے کہا، آئیے، اسی دربان نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بہترین انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ میں صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، دربان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں یہاں دربان بھی ہیں اور ملازم بھی، چوہان نے کہا۔ ہاں، جیکسن نے شادی نہیں کی، وہ یہاں اکیلا رہتا ہے، کھانا وغیرہ تو کلب میں ہی کھا لیتا ہے، صدیقی نے جواب دیا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور گیندے نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی جسم پر عام پتلون اور شرٹ تھی اور چہرے پر حیرت بھی۔ شکل سے وہ کافی حرانٹ اور مکار آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی صدیقی اور چوہان دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے ابھی تو تمہارا فون آیا تھا اور ابھی تم خود بھی بچ گئے، خیریت؟ آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا، بس قسمت کی بات ہے، فوراً ہی تمہارے مطلب کی پارٹی مل گئی، اس لیے فوری طور پر چلا آیا۔ اس سے ملو، یہ جارف ہے اور جعلی ادویات کے سلسلے میں لمبا سودا کرنا چاہتے ہیں، صدیقی نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو جیکسن نے غور سے چوہان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بڑے سرد محرانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ شاید وہ چوہان کو پارٹی سمجھتے ہوئے اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا تاکہ سودے میں رعایت کا جواز پیدا نہ ہو سکے۔ کتنا مال آپ کو چاہیے مسٹر جارف؟ جیکسن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جتنا تم سپلائی کر سکو۔ چوہان نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، میں تو اربوں روپے کا مال سپلائی کر سکتا ہوں، جیکسن نے کہا اور چوہان بے احتیاط ہنس پڑا۔ ارے اتنا بڑا سودا نہیں، صرف 20 کروڑ روپے کا کر سکتا ہوں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا تو جیکسن کے چہرے پر پہلی بار مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید 20 کروڑ کی رقم نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ چوہان بہت بڑی پارٹی ہے۔ کون سا مال چاہیے اور کہاں کے لیے؟ اس بار جیکسن نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہر قسم اور ہر ٹائپ کا مال اور ڈیلیوری ہم خود لیں گے، لیکن مسٹر جیکسن یہ سودا آپ سے نہیں ہو سکے گا، اصل باس سے ہوگا، چوہان نے کہا۔ اصل باس کیا مطلب؟ آپ کو مال سے غرض ہے، آپ کو مل جائے گا، جیکسن نے چونک کر کہا۔ سوری، آپ نے پچھلے دونوں اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ انٹیلیجنس نے جعلی ادویات کے سلسلے میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے، اس لیے ہماری پارٹی بے حد محتاط ہو گئی ہے۔ وہ درمیانے آدمی کو کمیشن تو دے سکتی ہے لیکن سودا براہ راست نواب دولہ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمیں اجازت دیں، چوہان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پیمنٹ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ جیکسن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ پیمنٹ نقد اور کیش، لیکن مال کی ڈیلیوری کے موقع پر، چوہان نے جواب دیا۔ اوکے، آپ بیٹھے، میں بات کر کے آتا ہوں، جیکسن نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ سوری مسٹر، نواب دولہ نے اپنا پورا بزنس ہی ختم کر دیا ہے، اس لیے سوری، جیکسن نے کہا۔ فروخت کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ صدیقی نے کہا، میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے بھی انٹیلیجنس کا حوالہ دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس بزنس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور مال اور فیکٹریاں سب کسی غیر ملکی پارٹی کو فروخت کر دی ہیں، جیکسن نے جواب دیا۔ کس پارٹی ہو تاکہ اس سے بات ہو سکے؟ چوہان نے کہا۔ میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اس پارٹی کا علم نہیں، البتہ کوئی غیر ملکی سنڈیکیٹ ہے، کسی درمیانی آدمی کے ذریعے سودا ہوا ہے، جیکسن نے جواب دیا۔ چلو اب بتا دو کہ یہ نواب دولہ کون ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتا بھی دوں گا تب بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا، وہ پاکیزہ کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا، نواب افتخار احمد، جیکسن نے کہا۔ نواب افتخار احمد وہ کون ہے؟
صدیقی نے کہا معاشرتی طور پر اس کا بڑا نام ہے، البتہ زیر زمین دنیا والے اسے نہیں جانتے۔ زیر زمین دنیا میں وہ نواب دولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جیکسن نے کہا۔ اس درمیانی آدمی کا پتہ لگ جائے تو پھر بھی بات ہو سکتی ہے، چوہان نے کہا۔ لیکن مجھے کمیشن کون دے گا؟ جیکسن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمیشن کی فکر مت کریں، کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جائے گا، وہ 2% نہ صحیح 1% صحیح، لیکن سودا ہونا چاہیے، چوہان نے کہا۔ تو جیکسن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا، پھر آپ سے بات ہوگی، ظاہر ہے اس وقت تو بہرحال لگے گا، جیکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر ملاقات ہو جائے گی، آؤ جارف، صدیقی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی چوہان بھی کھڑا ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس کی رہائش گاہ سے نکل کر دوبارہ پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، ہاں وہاں کی بھاگ دوڑ ہوئی، چوہان نے کہا۔ نہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے، اتنا راستہ مل گیا ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق مشن مکمل ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ابھی اربوں روپے کا تیار شدہ مال بھی موجود ہے اور جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریاں نہیں بلکہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ صدیقی نے جواب دیا، ہاں یہ بات تو درست ہے، لیکن اب اس سنڈیکیٹ اور اس درمیانی آدمی کا پتہ کیسے چلے گا؟ چوہان نے کہا۔ اس ایڈیشنل سیکرٹری کا ہیلتھ سے لامحالہ نئی پارٹی نے رابطہ کیا ہوگا، رات کو اسے اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کر لیں گے، صدیقی نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران رانا ہاؤس کے بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر رارز میں جکڑا ہوا ایک آدمی موجود تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور کنپٹی پر موجود ضرب کا نشان بتا رہا تھا کہ اسے کنپٹی پر زوردار چوٹ مار کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ سپر فیاض کے چپڑاسی نے اس کا جو حلیہ بتایا تھا، اس آدمی کا حلیہ وہی تھا، البتہ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس موجود تھا۔ بلیک روم میں جوانا کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی موجود تھا۔ اس نظامت کو اغوا کرنے میں کوئی پرابلم تو پیش نہیں آئی؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، نو باس، میں اس کے آفس گیا، میں نے اس سے ایک بڑی پارٹی سے ملاقات کی بات کی، یہ تیار ہو گیا، پھر میں اسے اپنی کار میں لے کر یہاں آ گیا، یہاں کار سے باہر نکلتے ہی میں نے اس کی کنپٹی پر چوٹ ماری اور اسے بے ہوش کر دیا، اس کے بعد یہاں پہنچ گیا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، جوانا اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا آگے بڑھ گیا، جبکہ عمران کے اشارے پر ٹائیگر اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوانا نے آگے بڑھ کر ایک ہی ہاتھ سے نظامت کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نظامت نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، یہ میں کہاں ہوں؟ او ٹائیگر، تم، یہ سب کیا ہے؟ نظامت نے عمران کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ٹائیگر کو پہچانتے ہوئے کہا، تمہارا اصل نام صداقت ہے؟ عمران نے کہا اور نظامت بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ میرا نام نظامت ہے، لیکن تم کون ہو اور یہ مجھے یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ نظامت نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جوانا۔ عمران نے مڑ کر ساتھ کھڑے جوانا سے کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اس کے دائیں بازو کی ہڈی توڑ دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ کیا مطلب؟ نظامت نے جوانا کو اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ہوتا ختم، جوانا کا بازو گھوما اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ نظامت کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا کی کھڑی ہتھیلی کی ہلکی سی ضرب نے نظامت کے بازو کی ہڈی توڑ ڈالی۔ نظامت مسلسل چیخ رہا تھا اور سر دائیں بائیں مار رہا تھا، اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا۔ اب تمہیں یاد آ گیا ہوگا اپنا اصل نام، جب تم محلے میں رہتے تھے، یا دوسرے بازو کی ہڈی بھی توڑنی پڑے گی؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم نظامت ہو تو نظامت ہی صحیح، اب تم بتاؤ گے کہ تم نے انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ریڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں جو کاغذات پہنچائے تھے وہ کس کے کہنے پر دیے تھے؟ عمران نے کہا۔ تو تکلیف کے باوجود نظامت کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ میرا سینٹرل انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں، نظامت نے کہا۔ اس بار آنکھ بھی نکالی جا سکتی ہے مسٹر نظامت، کیا خیال ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نظامت نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوانا اس کی آنکھ نکال دو، عمران نے جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، میں سب کچھ بتاتا ہوں، خدا کے واسطے رک جاؤ، نظامت نے جوانا کو ایک بار پھر جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر جوانا واپس ہٹ کر پہلی والی جگہ پر رک گیا۔ سنو نظامت، یہاں تمہاری بدماشی نہیں چلے گی، سمجھے؟ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو سب کچھ اگل دو، ورنہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ دیا جائے گا، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ نظامت نے کہا۔ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں، صرف جواب دو، بولو کس کے کہنے پر یہ کاغذات پہنچائے تھے تم نے؟ عمران نے کہا، ماسٹر، باس ماسٹر کے حکم پر، نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تفصیل بتاؤ، اس کے پیچھے کیا گیم تھی؟ عمران نے کہا۔ وہ دراصل باس ماسٹر نے نواب عبداللہ کے مال اور فیکٹریوں کا سودا ریڈ سنڈیکیٹ سے کرایا تھا۔ ماسٹر نے ریڈ سنڈیکیٹ سے اپنا کمیشن مانگا تو ریڈ سنڈیکیٹ نے پورا حصہ دینے سے انکار کر دیا، جس پر ماسٹر نے سارے مال اور فیکٹریوں پر خود قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
ماسٹر کے پاس ریڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود تھی، وہ میں نے سپر فیاض کو پہنچا دی۔ اس طرح ریڈ سنڈیکیٹ ختم ہو گیا اور مال اور فیکٹریوں پر باس نے قبضہ کر لیا۔ نواب دولہ کو رقم ریڈ سنڈیکیٹ نے بھری، لیکن مال پر باس ماسٹر کا قبضہ ہو گیا۔ نظامت نے کہا کس قسم کا مال تھا اور کس قسم کی فیکٹریاں تھیں؟ عمران نے پوچھا۔ جعلی اور نقلی ادویات کی نظامت نے جواب دیا اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کتنی فیکٹریاں تھیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا نواب دولہ کی 10 بڑی فیکٹریاں تھیں، جن میں سے ایک پکڑی گئی تھی، لیکن 9 فیکٹریاں بچ گئی تھیں۔ اس طرح 15 مال سے بھرے ہوئے گودام بھی بچ گئے، لیکن نواب دولہ شاید خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سب کچھ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باس ماسٹر یہ دھندا کرتا ہے، اس لیے باس ماسٹر نے 9 فیکٹریاں اور مال کا سودا ریڈ سنڈیکیٹ سے کرا دیا۔ 80-90 کروڑ روپے کی ڈیل تھی، پھر ریڈ سنڈیکیٹ کو پکڑوا دیا گیا۔ اس طرح ساری فیکٹریاں اور مال پاس باس کے قبضے میں آ گئے۔ نظامت نے جواب دیتے ہوئے کہا سپر فیاض تمہیں کب سے جانتا ہے؟ عمران نے کہا مجھے وہ نہیں جانتا، میں نے اسے فون کیا تھا کہ میں اپنے طور پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کام کرتا رہتا ہوں اور پھر معلومات مہبری کرنے والی پارٹیوں کو فروخت کر دیتا ہوں، لیکن ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف میں جو معلومات اکٹھی کی ہے وہ میں حکومت تک اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ غیر ملکی ہیں اور یہاں بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ فیاض نے مجھے اپنے آفس بلا لیا، میں وہاں گیا، میں نے اسے کاغذات دیے اور ساتھ ہی کہا کہ میرا نام سامنے نہ آئے ورنہ مجرم مجھے ہلاک کر دیں گے۔ یہ تفصیلات مکمل تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے لامحالہ انہیں چیک کیا ہوگا اور درست ثابت ہونے پر اس نے ایکشن لے لیا۔ اس طرح سنڈیکیٹ ختم ہو گیا اور باس ماسٹر کا سارا مال اور فیکٹریاں مل گئیں۔ نظامت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ نواب دولہ کون ہے؟ عمران نے پوچھا وہ کبھی سامنے نہیں آتا، صرف اس کا نام سننے میں آتا ہے، البتہ ماسٹر لامحالہ اس سے واقف ہوگا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نظامت نے جواب دیا اور عمران نے محسوس کیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں اور گودام ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ماسٹر کو معلوم تھا، اس کی عادت ہے کہ وہ ایسی معلومات صرف اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ نظامت نے کہا یہ ماسٹر کہاں ملے گا اس وقت؟ عمران نے پوچھا وہ تو ملک سے باہر چلا گیا ہے تاکہ ریڈ سنڈیکیٹ کے ہمدرد اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ نظامت نے کہا لیکن اس بار اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے۔ اس کی دائیں آنکھ نکال دو جوانا، اس نے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ میں بتاتا ہوں جناب، میں بتاتا ہوں، ماسٹر اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہے، اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اب اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً اس کی آنکھ نکال دینا۔ عمران نے کہا کہاں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر؟ عمران نے پوچھا تو نظامت نے اس کا پتہ بتا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس شہر سے باہر کسی زرعی فارم میں ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس لیے تو کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا، نظامت نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر؟ عمران نے پوچھا تو نظامت نے فون نمبر بتا دیا۔ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسی ہیڈ کوارٹر کے نیچے تہہ خانے میں، نظامت نے جواب دیا۔ فون لے آؤ، عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون موجود تھا۔ اس کا منہ بند کر دو، عمران نے جواب دیا تو جوانا نے جیب سے ایک رومال نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے بینچے اور نظامت کا منہ کھلتے ہی اس نے رومال اس کے منہ میں ٹھونس دیا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے نظامت کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نظامت بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ۔ عمران نے نظامت کی آواز نکالی تو نظامت کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہیلو ماسٹر، بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے یہاں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی۔ باس، ریڈ سنڈیکیٹ کا اصل سربراہ جان ریڈ تو پکڑا نہیں گیا، ایسا نہ ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہم نے انٹیلیجنس کو مہبری کی ہے اور وہ ہمارے خلاف ایکشن شروع کر دے گا۔ عمران نے کہا مجھے معلوم ہے، تم فکر مت کرو، وہ اب تک ملک چھوڑ چکا ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اوکے باس، میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں۔ عمران نے کہا تم اپنا کام کرو، میں جو کچھ کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نظامت نے سچ بولا ہے۔ ٹائیگر، تم جوزف اور جوانا کو ساتھ لے کر جاؤ اور اس ماسٹر کو اٹھا لاؤ، وہاں جو نظر آئے اسے اڑا دینا، مجھے بہرحال ماسٹر یہاں زندہ سلامت چاہیے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یس باس، ٹائیگر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ جوانا نے نظامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے بھی ختم کر دو، یہ بھی ان مکروہ ترین مجرموں میں سے ایک ہے۔ عمران نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسے اپنے عقب میں نظامت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی اور پھر یہ چیخیں خاموشی میں ڈوبتی چلی گئیں، لیکن عمران آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر جب ٹائیگر جوزف اور جوانا کے ساتھ رانا ہاؤس سے چلا گیا تو عمران نے سیٹنگ روم میں بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران بول رہا ہوں، صدیقی 4 سٹارز کا جعلی ادویات والا مشن ابھی ادھورا ہے، جبکہ 4 سٹارز مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے عمران صاحب، اور 4 سٹارز اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ مارگریٹ اصل سرگنا نہیں تھی، بلکہ اصل سرگنا نواب دولہ تھا، جس نے یہ کاروبار آگے ایک سینڈیکیٹ کو فروخت کر دیا ہے۔ صدیقی نے جواب دیا تو عمران کی آنکھیں حلقوں میں سرچ لائٹوں کی طرح گردش کرنے لگیں۔ واقعی چیف بننے کے بعد 14 نہیں بلکہ 14,000 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ چیف آف سیکرٹ سروس سے بات
کی جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، اور اب میں نے سوچا کہ چلو چیف آف سپر سٹارز پر اپنی کارکردگی کا روب جھاڑا جائے تاکہ بیچارے ٹوئنکل سٹار کا کچھ بھلا ہو جائے، تو یہاں بھی چیف کا جواب وہی ہے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، چیف کے باخبر ہونے کے بہت سے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ واقعی باخبر رہتا ہے۔ میں تو واقعی مطمئن تھا، لیکن چوہان کو کلیو مل گیا، اس نے مجھے بتایا اور پھر میں نے اور چوہان نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس طرح مجھے علم ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ چیف ساری معلومات اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے۔ صدیقی نے جواب دیا، چوہان کو کیا کلیو ملا ہے؟ عمران نے پوچھا تو صدیقی نے چوہان کے ارسلان سے ملاقات سے لے کر جیکسن سے ہونے والی ملاقات کی پوری تفصیل بتا دی۔ نواب افتخار صاحب، وہ ہے نواب دولہ، ویری بیڈ، وہ تو معاشرے میں انتہائی معزز آدمی سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ سر عبد الرحمان سے ان کے خاندانی تعلقات تھے، بلکہ ایک دوسرے کی شادی غمی میں بھی ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ہاں، لیکن اب اس نے بزنس فروخت کر دیا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کو آفیسرز کالونی سے اس ایڈیشنل سیکریٹری کو اٹھائیں گے اور اس پر سے معلوم کریں گے کہ کاروبار اب کس نے خریدا ہے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ نئی پارٹی نے اس سے رابطہ ضرور قائم کیا ہوگا۔ صدیقی نے کہا، جس سنڈیکیٹ سے یہ بزنس فروخت کیا گیا ہے وہ ریڈ سنڈیکیٹ ہے، اور ریڈ سنڈیکیٹ کو اس بزنس کی وجہ سے سپر فیاض کے ذریعے ختم کرا دیا گیا ہے۔ اب یہ بزنس ماسٹر نامی آدمی کے پاس ہے، تم ایسا کرو، رانا ہاؤس آ جاؤ۔ بہرحال یہ کیس 4 سٹارز کا ہے، ٹائیگر جوزف اور جوانا اس ماسٹر کو لے آنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کو اس بات کا علم ہوا عمران صاحب کہ ابھی مشن ادھورا ہے؟ صدیقی نے کہا، مجھے سپر فیاض کی کارکردگی نے چونکا دیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سپر فیاض کتنے پانی میں ہے۔ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی کی لمبی گیم ہے۔ میں سپر فیاض کے پاس گیا تو اس نے مجھے گھاس ہی نہ ڈالی، البتہ اس کی چپراسی سے مجھے معلوم ہو گیا کہ سپر فیاض میں باقاعدہ کاغذات پہنچائے گئے ہیں، اور کاغذات پہنچانے والے آدمی کی بدقسمتی کہ وہ پہلے غریب آدمی تھا اور اس چپراسی کے محلے میں رہتا تھا، اور اس وقت اس کا نام صداقت تھا، لیکن پھر جرائم کی دنیا میں آ کر اس نے صداقت کا جھنڈا اس طرف رکھا اور اپنا نام نظامت رکھ لیا۔ ٹائیگر اسے حلیہ سے پہچان گیا، اس طرح اسے نظامت کو رانا ہاؤس لے آیا گیا، اس سے ان سارے حالات کا پتہ چلا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، میں آ رہا ہوں، لیکن آپ نے کیس تو بہرحال سپر فیاض کے حوالے ہی کرنا ہے۔ صدیقی نے کہا، نہیں، چونکہ سپر فیاض نے مجھے گھاس نہیں ڈالی تو اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے آگے چارہ ڈالنا بند کر دوں گا۔ عمران نے کہا، اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں عمران صاحب، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ نواب افتخار اپنے محسوس کمرے میں آرام کرسی پر نیم دراز سامنے موجود ٹی وی پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور اس کا نوجوان اور اکلوتا بیٹا، جو چند روز ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے ڈیڈی؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آؤ بیٹھو عامر، ڈان جان کی فلم دیکھ رہا ہوں، یہ میرا پسندیدہ اداکار ہے، نواب افتخار نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، آپ پرانے زمانے کے اداکاروں کی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، زمانہ تو بہت آگے پہنچ گیا ہے، نوجوان عامر نے ہنستے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹے، ہم وزادار لوگ ہیں اور وزادار لوگ اپنے زمانے کی وزاداری نہیں چھوڑ سکتے، نواب افتخار نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور نواب افتخار کی بھاری بھرکم بیگم اندر داخل ہوئی۔ باپ بیٹے میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، میں عامر سے کہہ رہا ہوں کہ تم جلدی سے شادی کر لو تاکہ میں بھی دوسری شادی کے بارے میں کوئی پلاننگ کر سکوں، نواب افتخار نے کہا، اور عامر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ میرا ہی دم تھا کہ تم سے نبھاتی چلی آ رہی ہوں، بے شک 3 شادیاں اور کر لو، پھر دیکھنا اپنا حشر، بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے ڈیڈی، واقعی آپ وزادار لوگ ہیں، ورنہ عام لوگ تو اس انداز میں نہیں سوچتے کہ پہلے بیٹے کی شادی ہو جائے پھر اپنی کی جائے، عامر نے کہا، اور نواب افتخار بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے عامر سے بات کر لی ہے، نواب عاشق کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے مناسب رہے گا، وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، پھر اکلوتی بیٹی ہے، باپ کی مکمل جائیداد کی اکلوتی وارث، خوبصورت خاندانی اور وزادار بھی ہے، بیگم افتخار نے کہا۔ ہاں، وہ لڑکی واقعی بے حد پیاری ہے اور نواب عاشق بھی وزادار آدمی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔